السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن میں سے کوئی ایسی بات جس پر آپ نے گھر جا کر غور و فکر کیا ہو؟ جی آپ۔ کا جو کردار تھا وہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ کو زمانہ بھی نہیں پایا، لیکن کسی نیت اور اچھی خواہشات کے ساتھ انجام اچھا ہوا۔ ورقہ بن نوفل کا کردار جو تھا وہ ان کو بہت اٹریکٹ کیا کہ کس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حق آیا تو اس کی فوراً تائید کی، آپ کو انکریج کیا اور نیت اور ارادہ کر لیا کہ اگر میں زندہ ہوا تو بھرپور طور پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ جی آپ۔ جب ہم احترام میں اپنے نبی کو اس درجے پہ ہم دیکھ ہی نہیں رہتے کہ ہم بھی ان سے ریلیٹ اپنے آپ کریں، اسوہ حسنہ کے طور پر آپ کو لینے کا جو مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے۔ اوکے جی، وہی کی جو کیفیت کل آپ نے پڑھی اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیفیت کس طرح ہوتی تھی اور فرشتے جو تھے ان پر کیا کیفیات گزری، جنات پہ کیا کیفیات گزری، یعنی ایک وحی کی آمد سے تمام مخلوق ایک طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے، اس عبادت کا نام جو تھا وہ تحنث تھا، تا حا نون ثا، تحنث، کان یتحنث، عبادت کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کون سی عبادت کرتے تھے، کس قسم کی عبادت؟ دین ابراہیمی کے جو بچے کچھ آثار تھے، اور خاص طور پر غور و فکر اور بغیر بات کیے، بغیر گفتگو کیے دن اور رات ایک پہاڑ کے اندر گزارنا اور پورا پورا مہینہ گزارنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ جی جی بالکل، یعنی قرآن مجید کا یا وحی کا جب نزول ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے ایک شدت محسوس کرتے تھے اپنے اندر، اور آپ کا پسینہ چھوٹ جاتا تھا سخت سردی کے موسم میں بھی۔ حضرت زید جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر نہ بوجھ پڑا، اونٹنی پہ بوجھ پڑتا تھا۔ اور پھر اوور آل بھی قرآن مجید کے بارے میں آتا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو کیا عام انسان جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید تو ہم بھی اس میں سے کسی کیفیت کے قریب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو براہ راست جبریل آپ کے پاس آ رہے تھے اور آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی تھی، لیکن وہی نازل ہونے کے بعد قرآن کی شکل میں جو چیز ہمیں ملی اس کو پڑھنے پر جو واقعی حقیقی معنی میں اسے ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے دل پر اترتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے انسان اور اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے احکامات جب آ جاتے ہیں اور نفس ان کو پوری طرح نہیں مان رہا ہوتا تو کیا ایک بوجھ محسوس نہیں ہوتا نا؟ یعنی وحی کی کیفیات کو اگر انسان غور سے پڑھے اور سمجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک دم اضافہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہم تک یہ کتاب اور اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی اور کتنی شدت سے آپ گزرے۔ اس میں ایک خاص بات ہے کہ جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد وحی رک گئی تو آپ کی ابتدائی کیفیت میں تو خوف تھا، ایک گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر ایسی کیفیات آئیں کہ آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو لڑکا دیں، ختم کر دیں، آپ کو اس کا اتنا شدید بوجھ محسوس ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت دور ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ کیفیت بدلی کہ آپ کو وحی کا انتظار ہونے لگا اور آپ کو شوق ہونے لگا کہ آپ پھر جبریل سے ملاقات کریں اور پھر کوئی کلام سنیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس عرصے میں جو آپ کی مختلف کیفیات ہوئی ہیں پہلی اور دوسری وحی کے درمیانی عرصے میں، ان میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ جی قرآن کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اکثر لوگوں کے دل میں، مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، بہت بوجھ، جیسے جیسے وہ دل پر اثر کرتا ہے نا پھر شوق بڑھتا جاتا ہے۔ جی ہاں، پہلا انٹریکشن جو ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ
اس کے بعد کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. انسان ڈاواں ڈول بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کو سیکھ پاؤں یا نہیں, یا مجھے سمجھ آئے بھی یا نہیں, یا میں اس کا حق ادا کر سکوں یا نہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان جب اس کو سمجھ آنے لگتی ہے, پھر ہر روز ایک ایکسائٹمنٹ اور بڑھتی ہے, پھر ایک شوق بڑھتا ہے کہ اب آئندہ کیا آنے والا ہے. یعنی پورا اس میں جو میسج ملتا ہے نا وہ مکسڈ ایموشنز کا ہے. کبھی بھی جب آپ کے اوپر ایسی کیفیت آئے کہ آپ اللہ کے دین کے کسی کام کے کرنے میں, مثلا پڑھنے میں یا پڑھانے میں, ابھی تو پڑھنے کا مرحلہ نا, تو جب پڑھانے کا آتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کے ایک, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور پھر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی, یعنی پیغام آگے پہنچانے کی, تو اس میں ان ساری کیفیات کا ہونا بالکل نیچرل ہے. اور جب کوئی دوسرا شخص بھی آپ کے پاس آ کر کہے نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں پڑھا نہیں سکتا, مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنی ایک شاگرد کے بارے میں, ویری انٹیلیجنٹ, بہت اچھی اسپیچ کرنے والی, بہت کچھ کرنے والی, لیکن جب میں اسے کہتی تھی کہ اب یہ سبجیکٹ شروع کرو تو کہتی میں کر ہی نہیں سکتی. اتنا جھگڑا ہوتا تھا کہ نہیں کرنا ہے اس کو, تو کہتی میں کر ہی نہیں سکتی. ما انا بقارئ, ما انا بقارئ, ما انا بقارئ. یہ بالکل نیچرل ہے. تو اس پر آپ دوسرے کی بات کو سن تو لیں, ہمدردی تو کریں, لیکن مانے نہیں, دوسرے کو مارجن دیں کہ یہ کیفیت بالکل نیچرل ہے اور یہ ہوگا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کیفیت یعنی آپ کی ہٹنے لگتی ہے, آپ نارمل ہونے لگتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, پھر شوق بڑھنے لگتا ہے, پھر آپ دوسری طرف یعنی اپنے کام میں بھرپور قسم کی دلچسپی لینے لگتا ہے, حتیٰ کہ ہر طرح کی مخالفت برداشت کرنے کا بھی مادہ آ جاتا ہے آپ کے اندر. تو یہ بالکل انسانی جذبات ہیں, انسانی کیفیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکیلے ایک مہینہ غار حرا میں رہتے تھے, وہ ایک دفعہ فرشتے کو دیکھ کر جو گھبرا اٹھے, بالکل ایک فطری سی چیز تھی, اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہوتی. اور کبھی بھی دین کے کام میں اگر پہلے مرحلے پر کوئی طالب علم نہ کرے, یا آپ خود رکیں یا جھجکیں یا ڈریں یا پیچھے ہٹنے لگے, تو فوراً کیا کریں, ٹھہر جائیں, صبر کریں, انتظار کریں, دعا مانگیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پہلی کیفیت ختم ہوگی اور انشاءاللہ دوسری شروع ہوگی. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب پانی ابل رہا ہوتا ہے تو کتنا گرم ہوتا ہے, لیکن کچھ دیر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ, چولہا بند کر دیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, پھر کیا ہوتا ہے, نارمل ہونے لگتا ہے. ہوتے 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 پھر اگر موسم بھی تھوڑا بدل جائے تو وہی پانی صرف نارمل نہیں ہوتا بلکہ روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا بھی ہونے لگتا ہے. جیسا ٹیمپریچر ہوگا ویسا ویسا اس کی کیفیات بدل جائیں گی. تو کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو, کبھی ہوپلیس نہیں ہو کہ اس نے تو کچھ کرنا نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیفیت آئی تھی تو کسی بھی عام ذہین ترین انسان پہ یہ کیفیت آئے گی. اور جس شخص کا جتنا زیادہ بڑا معیار ہوگا اس پر یہ کیفیت اتنی زیادہ آئے گی کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں. ایسے وقت میں کس کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے کو حوصلہ دلائے, ہمت دلائے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا رہے. استاد کا, والدین کا, دوستوں کا, جو بھی خیر خواہ ہو, تو جس کو بھی دین سے محبت ہوگی وہ ایسے میں ہر دوسرے بندے کو تھام لے گا کہ نہیں, ہمت نہیں ہارو. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک تکلیف کے بعد ہی ملتی, یعنی جب وہی ملی تو ویسے بھی تو مل سکتے تھے, کاغذ لکھے ہوئے مل جاتے, آپ پڑھ لیتے ان کو, اچھا بس ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک پوری کیفیت سے گزارا گیا. جب بھی کوئی آپ پر مشکل آئے, یعنی اس واقعے سے میں نے اپنے لیے ایک سبق اخذ کیا تھا اور ہمیشہ اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا فائدہ نکلتا ہے. تو مشکلات سے گھبرائیں نہیں. جو شخص آپ کو جتنا تنگ کرے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, یعنی دین کے راستے میں. اگر اللہ اس کو سمجھ دے دے, ایمان دے دے, ہدایت دے دے, جیسے حضرت عمر تھے اور بھی کئی صحابہ تھے, تو آگے جا کر انہوں نے اسلام کی بڑی بڑی خدمت کی. کبھی کسی سے مایوس نہ ہو. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب بھی کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو عموماً اس کو اپنی خیر بھلائی اور اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. لیکن کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے گن کے رکھی ہوئی تھی خوبیاں, فوراً ایک جملے میں بتا دی.
ہمیں تو کسی کے بارے میں بتانا ہو یا یہ کہ کسی کی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا ہو تو وقت لگے کہ اچھا ذرا سوچے تو صحیح، اور شاید کوئی نظر آئے تو اس کے اوپر کلاؤڈ آ جائے اس کی کسی خامی کا، تو منہ کھلے ہی نہ بتانے کے لیے. تو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. اور پھر آگے جو بھی ان کی باقی صفات تھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں بتاتا ہے اور وہ اس وقت نیچے کو لڑک رہا ہے کہ نہیں میں تو اب یہ کر ہی نہیں سکتا اور مجھ میں تو یہ ہمت ہی نہیں، اور سارا اس کا کانفیڈینس ختم ہو جائے، تو اس وقت اس کو کہے نہیں آپ نے اتنے اور اتنے اور اتنے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پھینک دے، اللہ آپ سے ضرور اپنے دین کی خدمت لے گا. تو مثبت سوچ جو ہے اور دوسرے کی مدد کرنا اور دوسرے کو خیر کی طرف بڑھانا اور اس کی طرف سے آنے والے منفی رویے کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. دین کے کام میں جو افراد تیار ہوتے ہیں وہ اسی طریقے پر ہوتے ہیں، ورنہ اگر ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں چننے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہر ایک کو اپنے سے کاٹ کے رکھ دیں گے، پھر کام کون کرے گا. ایک اور چیز جو سیکھنے کی ہے اس میں جو فترۃ الوحی کا پیریڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شوق تھا کہ جبریل آئے اور مزید وحی نازل ہو. کیا اگر کسی وجہ سے کسی سبب سے ہم سے کبھی قرآن کا کوئی کام چھوٹ جائے، مثلا خواتین ہیں پڑھتے پڑھتے پریگنینسی آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، چھٹی کرنی پڑ گئی، ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو گئی، کسی اور شہر میں چلے گئے، بیچ میں گیپ آ گیا، کوئی اور رکاوٹ آ گئی، کام روک دیا گیا، اس دوران ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کہ چلو شکر ہے آرام ملا، یہ روز روز کی کھپ ختم ہوئی، یا یہ کہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں اور ہمارے اندر بھی یہ تڑپ باقی رہتی ہے کہ پھر وہ کون سا وقت آئے گا کہ میں دوبارہ یہ کام کر سکوں. جتنا ہمارے اندر کا شوق ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالی ہم سے وہ کام کروا لے گا. جی ہاں، جب ایسا پیریڈز کا گیپ آتا ہے تو خواتین نماز روزہ وغیرہ سے دور ہوتی ہیں، تو اس میں بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے موج ہو گئی اور دوبارہ پہلے سے بھی نیچے چلا جائے، بلکہ اس عرصے میں شوق رہے کہ اچھا کب وقت آئے میں دوبارہ نماز پڑھوں. یہ نہیں کہ اوہو پھر میں پاک ہو گئی اور اب نماز شروع ہو گئی. نہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کے کام کے لیے انسان کو ایک شوق کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کا انتظار ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے. اور ایک اور بات یہ کہ دین کا کام سیکھنے، پڑھنے، سکھانے، ان سب چیزوں کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، اور اس یکسوئی کے ساتھ انسان جو غور و فکر کر سکتا ہے اور معاملات کی تہ تک پہنچ سکتا ہے. تو جو غار حرا کا دور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تجربات سے آئندہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. چلیے آگے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. صفحہ نمبر 52. تبلیغ کا آغاز. ان آیات کے اترنے کے بعد یعنی سورۃ المدثر کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی. کیسی قوم تھی؟ اکھڑ، بت پرست، باپ دادا کی پیروکار. اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا. نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں. اس سے ایک زبردست حکمت پتہ چلتی کہ نقطہ آغاز کیا ہے، کہاں سے شروع کریں گے. قریب ترین سے، جن پر آپ کو اعتماد ہے، جو آپ کی بات سنیں، اور خاموشی اور رازداری کے ساتھ. اس کے 2 فائدے ہیں.
ایک تو یہ کہ انسان کے قریبی لوگ جب کسی مشن میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی، اس کو حوصلہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے میرے بھائی ہارون کو. تو انسان کے لیے ایک تسلی کی بات ہوتی. دوسرا یہ کہ جب بھی انسان کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کے سارے پہلوؤں سے واقف نہیں ہوتا پوری طرح کہ اس میں کیا کیا مشکلات ہیں. ایک دم انسان اگر بڑا سٹیپ لیتا ہے تو وہ اس کو بعض اوقات پورا نہیں کر پاتا، اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا. جب آپ تھوڑے سے آغاز کرتے ہیں، منیمم سے آغاز کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی طاقت بھی بڑھتی جاتی. جو کام بڑھتا ہے آپ کی ہمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں بھی. اور پھر جب آپ کو بڑا کام کرتے ہیں تو اس کا کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا. لیکن اگر آپ اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں تو جلد ہی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. اور خاموشی اور رازداری، کیونکہ انسان کو اپنے ماحول کے، اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے، اپنے معاشرے کے، اپنے سوسائٹی، اپنے ارد گرد کے جس خاص قسم کے ماحول میں وہ رہتا ہے، ان سب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کام شروع کرنا چاہیے. بعض لوگ ایسے کاموں میں ہوتے ہیں جو نہایت سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، وہاں پر دین کی تبلیغ آسان کام نہیں ہوتی، اور اوپنلی تبلیغ کرنے کا مطلب ہے وہاں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا. تو اس لیے ہر اعتبار سے یہ اسٹریٹجی بہت فائدہ مند تھی کہ آپ نمبر 1 رازداری سے کام لیں، نمبر 2 قابل اعتماد لوگوں تک بات لے جائیں، اور اپنے گھر والوں سے آغاز کریں. ہمارے لیے کیا سبق؟ مثلاً ایک لڑکی کی شادی ہوتی، نیا خاندان ہے، نہ وہ ان کو جانتی ہے نہ وہ اس کو جانتے ہیں، طور طریقے، کلچر، ہر چیز فرق ہے، اور وہ وہاں جاتے ہی درس کی مجلس سجا لیتی اور ہر طرف فلائر بانٹ دیتی. گھر والوں کو سمجھا ہی نہیں، ابھی رشتہ داروں کو جانا ہی نہیں. وہ لائے ہیں ایک بہو اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے ایک مبلغہ کے طور پر. اور پھر تعلقات کا، ریلیشن شپ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کانفلکٹ، لڑائی جھگڑا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ایک دوسرے کی مخالفت. جب آپ کے اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے اچھی اگزامپل بنتے نہیں، دوسرے آپ کے دین کو ملامت کرتے ہیں. جب کوئی بھی انسان حکمت کے بغیر صرف ڈنکے کی چوٹ پہ الل اعلان، بس جوش میں آ کر دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات سنوارنے کی بجائے بگاڑتا زیادہ ہے. تو اپنی نیچر کو سمجھیں، اپنے آس پاس کو سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کتنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں. 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے، پہلے قدم. اس میں اگر آپ ایک بچے کے چلنے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچہ چلنا کیسے سیکھتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی ٹانگوں میں بھی جان نہیں. وہ کھڑا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پکڑ کے، سہارا چاہیے. اب سارے اس پروسیس کو غور سے دیکھیے کہ بچہ کیسے چل رہا ہے. کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے. کئی دفعہ گرنے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے چارپائی یا کسی بھی چیز کو پکڑ کر قدم قدم چلتا ہے، پھر کسی چیز کے ساتھ اٹک جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر کرتا. پھر اگر آپ نے کسی بچے کو بغیر سہارے کے پہلی دفعہ چلتا دیکھا ہو، یاد ہو اگر آپ کو کہ کس طرح وہ ایک آدھ قدم اٹھاتا ہے اور ماں کے گلے لگتا ہے کہ میں نے یہ مرحلہ سر کر لیا ہے، اور وہ بھی اس کو گلے لگا کر خوب پیار کرتی ہے اور خوب تبکیاں دیتی کہ تم نے تو دنیا کا سب سے بڑا کام کیا ہے، شاید پہلی دفعہ یہی کر رہا ہے اور تو کبھی کسی نے کیا نہیں. پھر اس کے بعد وہ چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گیلے سے پھسلتا ہے، پھر کسی چیز سے اٹکتا ہے، پھر کہیں چوٹیں کھاتا ہے، پھر کسی دروازے سے لگتا ہے، پھر کتنے مرحلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک دن آ کر ریسز میں حصہ لیتا ہے اور ورلڈ ریکارڈ قائم کرتا ہے.
لیکن یہ پہلے دن ورلڈ ریکارڈ قائم نہیں کیا اس نے. وہ دن یاد کریں جب اس نے یہ سفر شروع کیا تھا، جب اس نے چلنا شروع کیا تھا. دین کے کام میں، تبلیغ میں بھی آپ کو بیبی سٹیپس لینے ہوں گے. کسی بھی نئے ماحول میں بیبی سٹیپس لینے ہوں گے. قابل اعتماد قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے شروع کرنا ہوگا جو آپ کے لیے مددگار بنے، آپ کے لیے سپورٹ بنے. سسرال میں آپ کو پہلے ان کا دل جیتنا ہوگا، چاہے وہ 100 دفعہ کہیں نا کہ ہم دینی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں آ کے وہ دین کا کام کرے. جو ہی آپ وہاں پہنچیں گے سب سے بڑی مشکل وہیں شروع ہوگی. وہ دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، پہلے وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو دیکھیں گے کہ انہیں کھانا وقت پہ مل رہا ہے یا نہیں، گھر صاف ہے یا نہیں، شام کی چائے بھی تیار ملتی ہے یا نہیں، اور یہ ہمارے میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہے. اس وقت آپ کو اپنا انٹرسٹ بھول کر، اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسروں کے لیے جینا ہوگا، دوسروں کی خدمت کرنی. جب وہ آپ کی بات سنیں گے اور پھر آہستہ 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 چلتے چلتے ایک دن وہ آپ کے مددگار بن جائیں گے، پھر وہ آپ کا اشتہار بن جائیں گے، اور پھر جو کام چھوٹے سے شروع ہوگا کرتے 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 وہ صرف سامنے نہیں، وہ پیچھے بھی، وہ چاروں طرف پھیلتا ہی چلا جائے گا. تو اس لیے اس معاملے میں صبر، حکمت اور انتظار کی ضرورت ہے. جلد بازی سے بچیے. اس کے بعد ہے پہلے ایمان لانے والے. سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. مردوں عورتوں سب میں سے پہلے ایک عورت ہی ایمان لائیں. وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی. تو آپ کو بھی دین کی بات کرنے سے پہلے دوسروں کے سامنے اپنا بلند اخلاق، مصنوعی اخلاق نہیں، جینون، اوریجنل، اصلی، خالص، بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار. دیکھیے جب آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا کسی کو، اور اوپر سے بن کے اور جھوٹی تعریفیں اور خوشامدیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسروں کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے. دوسرے بھی اتنے بے وقوف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ آپ کے قول اور فعل کے تضاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، اور جب آپ سے کوئی چھوٹا سا بھی کام کہا گیا تو آپ نے کیا کیا. آپ کی باتیں تو آسمان پہ جا رہی ہیں اور آپ کا عمل جو ہے وہ اسفل سافلین پہ. تو یہ تضاد جو ہے، یہ کنٹراڈکشن جو ہے، یہ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. جو آپ کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. حضرت خدیجہ کیوں متاثر تھی آپ سے؟ کیونکہ وہ آپ کے بلند اخلاق کو جانتی تھی. پہلی گواہی جو انہوں نے آپ کے لیے دی وہ آپ کے اخلاقی کی تو تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے. وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. ان سب پر مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم اور بصیرت نے بتایا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی. اور سب سے آخری بات یہ کہ سورت مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی. تو سب سے پہلے وحی کا مشاہدہ کرنے والی خود حضرت خدیجہ تھی. اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی، کیونکہ وہ آپ کو ان سائڈ آؤٹ جانتی تھی، اچھی طرح پہچانتی تھی. چونکہ وہ سب سے پہلے اسلام لائی، اس لیے انہی کو سب سے پہلے جنت کی خوشخبری ملی. جو جس کام میں جتنا آگے بڑھ جاتا ہے اتنا ہی اس کا اجر پہلے ثابت ہو جاتا ہے. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا پانی ہے، نہیں کچھ کھانے کی چیز لا رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں. ان کو جنت میں موتیوں سے بنے محل کی خوشخبری دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے
اکیلے کھوکھلے موتی سے، یعنی ون پیس. ایک تو ہوتا ہے نا جوڑ لگا لگا کے گھر بنانا، ایک ہے ایک ہی پیس کا موتی ہے، اتنا بڑا موتی ہے، اور اس میں ان کا گھر ہوگا، اسی کے اندر وہ کاوڈ ہوگا یا بنا ہوا ہوگا، جس میں نہ لڑائی جھگڑا ہے، نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ. جب آپ بڑے سے بڑا گھر بنا بھی لیتے ہیں دنیا میں، خوبصورت سے خوبصورت، اور اس کو اچھی طرح سجا بھی لیتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے آپ نہیں روک سکتے، چاہے بچوں میں ہو، چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو، چاہے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا ہمسایوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، وہ آپ کے بس کی بات نہیں. انسان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. اگر آپ سے نہ بھی لڑنے، مثلا آپ خود نہیں لڑنے والے، تو آپس میں جو لڑتے ہیں اس سے بھی طبیعت میں ملال آتا ہے. اور دوسری چیز، نہ کوئی تھکاوٹ. جتنا بڑا گھر اتنا زیادہ کام. آج آپ گھر میں جا کر دیکھیں ایک ایک چیز کو، جتنی زیادہ چیزیں نا آپ کے پاس، اتنا ہی آپ کا صفائی کا ٹائم بہت بڑا ہوگا، کیونکہ ہر چیز صفائی مانگتی. ہر چیز، سارے برتن، ساری کتابیں، الماریاں، فلورز، ڈسٹ بن، ایک ایک چیز. میں نے جب اس نظر سے اپنے گھر کو دیکھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گئی کہ ہر چیز کو صفائی چاہیے، ہر چیز کو. تو میں نے کہا کہ اس وقت کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو جو زیادہ ضرورت کی نہیں ان کو اور کم کر دیا جائے. اور اب بھی میں ہر روز دیکھتی ہوں کہ میں کون سی چیز کم کر سکتی ہوں، کون سی چیز نکال سکتی ہوں کہ جس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ سامان اتنی زیادہ صفائی. اور پھر بعض اوقات فرنیچر بنا ہوا ایسے ہوتا ہے کارونگ، اس کے ایک ایک بل خم سے آپ ڈسٹ نکالو. وقت کس کا لگ رہا ہے؟ اتنے میں آپ 2 نفل پڑھ لیں جتنے میں ایک میز صاف ہو. لیکن ہم دنیا کی محبت میں ایسی ایسی چیزیں خرید کر اپنے اوپر بوجھ لاد لیتے ہیں کہ جن کی خدمت اور چاکری کرتے ہوئے ہماری زندگی بیت جاتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی اور موتیوں کے محل کی. اور حضرت خدیجہ نے اپنی ذات، اپنے علم، اپنے مال، اپنی محبت، تعاون، ہر طریقے سے اس مشن میں آپ کا ہاتھ بٹایا اور اپنا حصہ ڈالا. ایک ایک چیز کے ساتھ پوری طرح وہ آپ کی مددگار بن گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی بڑے آدمی کے پیچھے ایک بڑی عورت ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ نے وہ کردار بھی ادا کیا. اس کے بعد ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جاہلیت میں کچھ اچھے اچھے دوست بھی تھے. ان میں سے ایک حکیم بن حزام ہے، ایک ابو بکر ہے، ایک ضماد ہیں، ضاد میم الف دال. اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت اچھی نیچر کے لوگ تھے، بہت سوبر، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق ان سب میں زیادہ آپ کے قریب تھے. پتہ نا دوستوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بس دوست ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت خاص دوست ہوتے ہیں. تو یہاں ان کو کہا وہ جگری دوست تھے. یہ جو جگری کا لفظ ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. بعض کے خیال میں انسانی جسم کے اندر 3 مقامات بڑے اہم ہیں. ایک انسان کا دل، ایک اس کا دماغ اور ایک اس کا جگر. صحت کے اعتبار سے بھی اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچے تو انسان پھر کام کے قابل نہیں رہتا، زندگی بھی باقی نہیں رہتی بعض اوقات. تو وہ کہتے ہیں کہ دماغ سوچ کا مجموعہ ہے، دل جذبات کا ہے، اور جگر میں نفس ہے. اللہ عالم یہ کہا جاتا ہے. تو جگری دوست کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے نفس کو بھاتی. تو دوست جو ہوتے ہیں ان کے لیے انسان کا دل دماغ سے زیادہ ان کا نفس اس میں کار فرما ہوتا ہے. یہ ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اس سے تعلق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا جو خاص تعلق تھا اس کو جگری دوست سے کیوں تعبیر کیا گیا. اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. اب یہ بھی بالکل فطری سی بات ہے نا، جب آپ کو کوئی خوشی ملتی، جب کوئی اہم خبر پتہ چلتی، کوئی چیز جو آپ کو حیران کرتی، کوئی چیز جو ان یوزول ہوتی، آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد
دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. بعض اوقات اگر گھر والے آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے دوستوں کو ہی بتاتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں لیکن دوستوں کو نہیں بتاتے کچھ بھی، ان سے چھپا کے رکھتے ہیں. کس ڈر سے؟ ان کے چھٹ جانے کے خوف سے. انہیں پتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا انٹرسٹ کچھ اور ہے. ہمارا بھی پہلے وہی تھا. دوستوں کو تو انسان خوب اچھی طرح جانتا ہوتا ہے نا، اور دوست کو بنتا بھی اس وقت ہے جب انٹرسٹ کامن ہوتا ہے. کوئی چیزیں آپ کی اور کسی انسان کے بیچ میں کامن ہوتی ہیں تب دوستی ہوتی ہے، ورنہ دوستی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسی بھی راہ چلتے انسان سے دوستی نہیں ہوتی. وہ تو کہتے نا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. انسان بہت سے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے ملے وہی دوست ہو گیا. ہاں؟ تو اب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا مزاج کیسے، پھر ہم ان سے دین کی کوئی بات شیئر نہیں کرتے. ہمارے اور ان کے درمیان گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. آتے 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 بالکل دو مختلف سمتوں پہ ہم چل پڑتے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں اپنے دوستوں تک بات پہنچانی چاہیے. پھر ان کا جی چاہے تو ساتھ رہیں اور جی نہ چاہے تو چھوڑ دیں، کیونکہ یا آپ ان پہ اثر انداز ہوں گے یا وہ آپ پر اثر انداز ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ ان پہ اثر انداز ہو جائیں، ورنہ وہ آپ کے دین کو سخت نقصان دیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پیغام دیا. انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا. دوستوں کی بھی قسمیں ہوتی ہے نا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تردد نہیں کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مؤمن ہیں. وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے، لہذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوا. ایک تو یہ چونکہ آپ کے دوست تھے اور آپ نے ان کی تصدیق کی تو آپ کی سچائی کی دلیل بن گئے. دوسرے یہ کہ ابو بکر بہت مالدار تھے. حضرت خدیجہ کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی اپنا مال اور ایک موقع پر تو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. پھر یہ تھا کہ وہ سوسائٹی کے ایک انفلوئنشل شخص تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے. زبردست صاحب علم تھے، عربوں کی تاریخ جانتے تھے، ان کے نسب نامے جانتے تھے. لہذا جب کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغی دورے پر نکلتے تھے تو انہوں نے اپنے اس علم سے کہ وہ قبائل کو جانتے تھے آپ کو بہت فائدہ دیا اور لوگوں کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہجرت کے سفر میں بھی آپ کا انتخاب کیا تھا، ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے. تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی جھجک کے مسلمان ہو گئے. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ. کہ آپ نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈاواں ڈول ہوا، ہچکچایا، تذبذب میں پڑ گیا، غور کرتا رہا. تو آپ فرماتے ہیں مگر جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو اس نے نہ تردد کیا نہ دیر کی، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، فوراً اسلام قبول کر لیا. جب لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا تو ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی اور ہر موقع پر کی.